آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اور ادارہ علامہ حامد رضا کے نوجوانوں کی انصرام سے یہ محفل منعقد ہوئی ہے اور تقریباً کم و بیش 2 سال کا عرصہ بیت گیا کہ ہمارے شہر مالیگاؤں میں دینی محافل جس طریقے سے تزک و احتشام کے ساتھ محلوں میں چوک چوراہوں پر منعقد ہوتی تھی، وہ بیماری کی وجہ سے موقوف، اور الحمدللہ آج پھر ہمیں ایک مرتبہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجانے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، جس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے شمار مرتبہ شکر کی سوگات پیش کرتے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اور ان کی ازواج پر اور ان کے اصحاب پر اور قیامت تک ان کے اہل اتباع اور احبہ پر، جس رسول کے صدقے اللہ نے ہمیں کونین کی تمام نعمتیں عطا فرمائی۔ چونکہ جب دینی محافل کا انعقاد موقوف ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹری چارج ہونا اگر بند ہو جائے تو موبائل نے تو کام کرنا بند ہی کر دینا ہے۔ ایسے یہ جو محافل ہے وہ ہمارے دل کی روحانی بیٹری کو چارج کرتی ہے۔ تو جب محافل موقوف ہوئی تو بہت ساری برائیوں نے جنم لینا شروع کیا اور غفلت بڑھتی گئی۔ حالانکہ مسجدوں کے اندر محافلیں ہوتی رہی، لیکن وہ طبقہ جو دین سے دور ہے اس نے مسجدوں میں آنا کب ہے؟ جو مسجدوں میں آتے ہیں وہ تو ہیں ہی بیچارے دیندار پہلے سے۔ تو عام طور پر دعوت کے جو اصل مقامات ہیں وہ تو گناہوں کے اڈے ہیں، نیکیوں کے مقامات پر دعوت کا کیا کام ہو سکتا تھا؟ لیکن بہرحال تو اب شہر کے اندر جو بڑھتی ہوئی برائیاں اور جرائم ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم سب کو کوشش اور محنت کرنی ہے۔ آج کا جو عنوان ہے فکر اقبال میں، اقبال کی فکر میں مسلم نوجوانوں کا تعارف، کہ کیا تعارف ہے مسلم جوانوں کا، اس لیے کہ مسلم امہ میں نوجوانوں کا جو کردار ہے، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس پر گفتگو ہونا ہے۔ لیکن آج کا جو عنوان ہے ایک تعارفی عنوان ہے کہ مسلم جوان کہتے کسے ہیں اور وہ ہوتا کیا ہے۔ اس لیے کہ جو انسان ہے اس کی 2 شکلیں ہیں، انسان کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک انسان کی جو ہے وہ جسمانی شکل ہے، ایک انسان کی جسمانی شکل ہے، ایک جسمانی انسان ہے اور ایک ایمانی انسان ہے۔ جو جسمانی انسان ہے وہ اوروں کی طرح جو دنیا میں دوسرے انسان بستے ہیں ان انسانوں کی طرح جو جسمانی انسان ہے، وہ لوگ کھاتے ہیں وہ بھی کھاتا ہے، لوگ پیتے ہیں وہ بھی پیتا ہے، لوگ سوتے ہیں وہ بھی سوتا ہے، لوگ بازار جاتے ہیں وہ بھی بازار جاتا ہے۔ یہ جسمانی انسان ہے جس میں ہم لوگوں کے ساتھ مشترک ہے، اشتراک ہے، ہم لوگوں کی طرح لوگوں کے برابر ہے۔ جو جسمانی انسان ہے، لوگ بازار جائیں ہم بھی جائیں، لوگ اسکول جائیں ہم بھی جائیں، لوگ کالج جائیں ہم بھی جائیں، لوگ شادی بیاہ کریں ہم بھی کریں، یہ جسمانی انسان ہے۔ لیکن ایک ایمانی انسان ہے جو اتنا
بلند ہے کہ اللہ اکبر، لوگ بھی چلتے ہیں اور ہم بھی چلتے ہیں، لیکن جسمانی انسان چلتا ہے تو اپنی طبیعت کے مطابق چلتا ہے، اور ایمانی انسان چلتا ہے تو قرآن مقدس کے قانون کے مطابق نظریں جھکا کر عاجزی کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ ایمانی انسان ہے۔ اسی طریقے سے لوگ بازار جاتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ہم بھی بازار جاتے ہیں، یہ جسمانی انسان ہے۔ لیکن ایمانی انسان وہ ہے کہ لوگ بازار جا کر کے جھوٹ بولتے ہیں، کھوٹے سکے دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ فریب کرتے ہیں، جسمانی انسان ہے۔ روحانی انسان وہ ہے جو بازار جاتا ہے تو قانون مصطفیٰ کے ساتھ جاتا ہے۔ ایمانی انسان بازار جاتا ہے تو قرآن کے ضابطے کے ساتھ جاتا ہے۔ وہ بازار جا کر جھوٹ نہیں بولتا، وہ بازار جا کے ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، وہ بازار جا کر کے دھوکہ نہیں دیتا، وہ بازار جا کر کسی کو کھوٹا سکہ نہیں دیتا، وہ بازار جا کر لوگوں کو عیبدار مال نہیں بیچتا۔ یہ ایمانی انسان ہے۔ جسمانی انسان یہ ہے کہ اللہ اکبر، اس کو اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ شراب پی لیتا ہے، لیکن ایمانی انسان وہ ہے کہ وہ مر جانا پسند کرتا ہے لیکن کبھی شراب کو منہ تک نہیں لگاتا، اس لیے کہ ایمانی انسان شراب اور پیشاب میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ جو قوم پیشاب کے چھینٹوں کو اپنے پیروں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے پیروں کو بچاتی ہو، وہ قوم پیشاب کی طرح نجس شراب سے اپنے منہ کو کس طریقے سے گندا کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب پیشاب اپنے پیروں پر نہیں آنے دیتے تو پیشاب کی طرح نجس شراب ہم اپنے منہ تک کیسے آنے دیں گے؟ یہ ایمانی انسان ہے۔ یہ الگ بات ہے جسمانی انسان اور ایمانی انسان کی تخصیص اور اس کے اندر کیا فرق ہے، انشاءاللہ پھر یہ کبھی کسی موقع پہ بیان کیا جائے گا۔ لیکن ایک تعارفی گفتگو آج کرنا چاہتے ہیں تو ہم دنیا کے اندر انسانی جسمانی انسان بن کر تو آ گئے، اب ہمیں ایمانی انسان بن کر زندگی گزارنا ہوگا۔ اور یاد رکھنا، جسمانی انسان روز روز پیدا ہوتے ہیں، ایمانی انسان کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ جسمانی انسان دنیا کے اندر جرائم کرتے ہیں، ایمانی انسان جرائم کا خاتمہ کرتے ہیں۔ جسمانی انسانوں کی جو ہے وہ میوزک پر ان کے قدم اور ان کا جسم تھرکتا اور ناچتا ہے، اور ایمانی انسان وہ ہے عشق مصطفیٰ میں اس کی روح رقص کرتی ہے۔ جسمانی انسان وہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ گمنام ہو جاتا ہے، ایمانی انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر، ایمانی انسان کا بڑا مقام ہے، اس لیے ہمیں ایمانی انسان بننا ہوگا، ہمیں ایمان کی طرف آنا ہوگا، ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ آج یہ قرآن مقدس جوانوں کی اور جوان کی ذمہ داری کیا بیان کرتا ہے، جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تین کی قسم، تین کی قسم یعنی انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور امن والے شہر کی قسم۔ یہ اس کا لغوی ترجمہ ہے۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شہر امین کی قسم۔ لیکن اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تین یعنی انجیر اور زیتون اور طور سینا اور بلد امین، اس کی قسم اللہ نے کیوں اٹھائی؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو آپ غور کریں، اگر آج بھی کوئی عالم کہے کہ زیتون کی قسم اور انجیر کی قسم میں سچ بول رہا ہوں تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ تو جب انسان اگر انجیر اور زیتون کی قسم یاد کرے، اٹھائے، کھائے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں، تو آخر یہ انجیر اور زیتون اتنے قیمتی کیسے ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی قسم اٹھا رہا ہے؟ انسان اس کی قسم نہیں اٹھاتا تو اللہ اٹھا رہے، وجہ کیا ہے؟ تو بات انجیر اور زیتون کی نہیں ہے، بات یہ ہے سمجھنے کے لیے اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ جائیں گے کہ شہروں کی پہچان
چیزوں سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ میں تاج محل دیکھنے جا رہا ہوں تو کوئی پوچھے گا نہیں کہ آپ جا کہاں رہے ہیں. آپ نے تاج محل کا نام لیا، سمجھ جائیں گے کہ آپ کا سفر آگرہ کے لیے ہو رہا ہے. اگر آپ نے کہا غریب نواز جا رہا ہوں تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا سفر اجمیر مقدس کی طرف ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کہیں گے 22 خواجہ جا رہا ہوں تو آپ کا سفر خلد آباد شریف کی طرف ہو رہا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے مخدوم صاحب کے یہاں جا رہا ہوں تو آپ کا سفر کے چوچا شریف کی طرف ہو رہا ہے. اشیاء سے یا ہستیوں سے شہر معروف ہوتے ہیں. تو اللہ اکبر، یہ تین جو ہے انجیر اور زیتون اور طور سینا اور بلد امین. آخر اگر کوئی کہے ہمالیہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، اتنا بڑا پہاڑ ہے ہمالیہ، لیکن پھر بھی لوگ کہیں گے مولانا قسم کھانے کے لیے آپ کو ہمالیہ ملا تھا. تو آخر یہ قسم کس کی اٹھائی جا رہی ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں انجیر کی قسم کا مطلب یہ ہے، زیتون کی قسم کا مطلب یہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم. جناب موسیٰ نے جہاں خدا کو دیکھنے کی تمنا کی تھی، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم. بلد امین سے مراد کیا ہے؟ مکہ. ولادت گاہ محمد کی قسم. 4 اولو العزم پیغمبروں کی ولادت گاہوں کی قسم کھا کر خدا نے میلاد کی اہمیت کو واضح کر دیا کہ میلاد کتنی اہم چیز ہے. جہاں اللہ کا نبی پیدا ہوتا ہے اللہ اس جگہ کی قسم کی کو یاد فرماتا ہے. اللہ اکبر. ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد الرسول اللہ کی قسم. اس سے میلاد کی اہمیت پتہ چلی. آپ اٹھا کر کے 1450 سالہ تفسیر کا ذخیرہ دیکھ لے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور پھر سوچو یہ 4 قسمیں اٹھا کر کے میرا اللہ اب بتا رہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا. مفسرین فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے مراد انسان کی جوانی ہے، اس لیے کہ آگے پھر کہہ دیا گیا ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے انسان کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا، انسان کو ہم نے کمزوری کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے. اب آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر 4 قسمیں اٹھا کر کے جس جوانی کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر جوانی بہت خوبصورت چیز ہے. اللہ کے نزدیک جوانوں کی بھی اہمیت ہے اور جوانی کی بھی اہمیت ہے. اللہ کے نزدیک جوانوں کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھو انسان کسی بھی عمر میں مرے گا، لیکن جب جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی کوئی 70 سال کی عمر میں مرا، کوئی 100 سال کی عمر میں مرا، کوئی 500 سال کی عمر میں بھی مرا، لیکن جب جنت میں جائے گا تو 35 سال کی عمر میں بالکل کڑیل جوان جنت میں جائے گا. اس لیے کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہونا ہے. تو اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے جب میرا بندہ میرا دیدار کرے تو اس کے چہرے پہ بڑھاپے کی جھریاں نہ ہو، بلکہ اس کے چہرے پہ جوانی کا شباب موجود ہو، اور بندہ اللہ سے ملاقات کرے تو حالت جوانی میں. اسی لیے اللہ کو جوانی پسند، جوانوں کی عبادت پسند. اور پھر دیکھیں اللہ اکبر جوانی بڑی اہم چیز ہے، لیکن اس کی طرف اب ہم بعد میں آئیں گے. لیکن آج جو تعارفی گفتگو ہونا ہے یہ جوانی کیا ہے. جوانی لوگ سمجھتے ہیں آوارگی کے لیے ہے، عیاشی کے لیے ہے. یاد رکھنا کائنات میں جو بھی انقلاب پیدا ہوا وہ جوانوں نے بپا کیا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اللہ اکبر جوانی کی شروعات ہو جاتی ہے تقریباً 12-13 سال سے جوانی کی شروعات ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں بدر کے اندر پہلے جانے والا کوئی بوڑھا نہیں تھا، بدر میں پہلے کودنے والا جسے دنیا علی کہتی ہے جوان تھے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں احد کے میدان کے اندر 35 کافروں کو مارنے والا جو ہے وہ کوئی بوڑھا نہیں تھا، جوان تھا جسے دنیا علی کہتے ہیں. اور وہ بھی ایسا جوان تھا جس کے بارے میں آقا نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بدر کے فاتحین جوان ہے، احد کے فاتحین جوان
جوان ہیں، خندق کھودنے والے جوان ہیں، خیبر پہ حملہ کرنے والے جوان ہیں، زمانے میں انقلاب بپا کرنے والے جوان ہیں، حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنایا وہ جوان ہے، 33 سال کی عمر میں جناب معاذ بن جبل کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے اللہ اکبر جو ہے وہ قاضی آپ کو بنایا گیا ہوگا یمن کا، تو اس وقت آپ کی عمر کتنی چھوٹی رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر، حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ احد کے میدان میں کئی کمانیں مجھ سے ٹوٹ گئی اور میں نے جی بھر کر لوگوں پہ حملہ کیا، اور حضور وہ تیر اٹھا کر دیتے تھے اور کہتے تھے فدا کا امی وابی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے۔ اور حضور علیہ السلام پہ آنے والے تیر کو جو اپنے سینے پہ لے رہا تھا وہ کوئی بوڑھا نہیں تھا، وہ سعد ابن ابی وقاص جوان تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو کہا ابھی تک میرے داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، ایسی جوانی تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں اسی طرح سے تاریخ کبیر لکھنے والا، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر تاریخ کبیر لکھنے والا، اللہ اکبر، جس نے چاند کی روشنی میں تاریخ کبیر لکھ کر کے امت مسلمہ پہ احسان کیا ہے، کہنے والوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی 30,000 احادیث کی کتابیں بھی لکھ لے تو وہ تاریخ کبیر سے کبھی جو ہے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کبیر کے مصنف کو امام بخاری کہتے ہیں، اور اس وقت جو انہوں نے کتاب لکھی تو اس وقت تو آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ کی نہیں تھی، یعنی عین شباب کا عالم تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گویا کہ یہ جوانی کی عمر لوگوں نے اللہ کی راہ میں لگائی، نیکی کی راہ میں لگائی، انقلاب جوانوں سے آیا، اور پھر جوانی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب پہ بڑھاپا طاری نہیں فرمایا۔ 63 سال کی عمر میں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایسے نظر آئے کہ لوگوں نے حضور علیہ السلام کو یا شباب یعنی اے جوان کہہ کر کے پکارا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو جوانی بڑی عظیم چیز ہے، بڑھاپا بھی ناپسندیدہ نہیں ہے۔ بچپنا اور بڑھاپا قابل رحم ہوتا ہے، بچپنا اور بڑھاپا قابل رحم ہوتا ہے، اور جوانی قابل رشک ہوتی ہے۔ بچپنا اور بڑھاپا کسی کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، اور جوانی بوجھ اٹھانے کی عمر ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے جوانی کو پسند کیا ہے، اور جوانی کی عبادت پر بشارت دی گئی۔ فرمایا گیا کہ جس نے جوانی میں عبادت کی اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے جوانی بہت قیمتی ہے۔ اب آئیے، اب ہم جوانی کیا تھی، جوانی کس لیے تھی، لیکن جوانی کو کیا سمجھا گیا؟ گانا سننے کا مطلب جوانی، زنا کے اڈوں پہ جانے کا مطلب جوانی، شراب کا نشہ کرنے کا مطلب جوانی، راستوں میں بیٹھ کر کے قہقہا لگانے کا نام جوانی، ہوٹلوں پہ ٹائم پاس کرنے کا نام جوانی نہیں، جوانی یہ نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں جوانی کیا ہے؟ کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال کی نظر میں مسلم جو جوان ہے وہ عقاب کی طرح ہے، شاہین کی طرح ہے۔ آپ غور فرمائیں، اقبال نے مسلم جوانوں کو شاہین سے تشبیہ دی، عقاب سے تشبیہ دی، ایگل سے تشبیہ دی۔ آخر یہ شاہین، عقاب، ایگل کیا چیز ہے؟ دراصل یہ پرندوں کی دنیا کا بادشاہ ہے۔ جس طریقے سے ہم جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ شیر کو کہتے ہیں، اسی طرح کائنات پرندوں کی کائنات میں پرندوں کا بادشاہ ہے یہ۔ چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے کبھی تقریروں میں اشارہ بھی کیا تھا، ہمارے مرشد حضور قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غوث الکونین، غیاث العالمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا انا البازی وشب کل شیخ، کہ میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں، میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں۔ آخر باز میں کیا خصوصیت ہے کہ ولیوں کا سردار بھی اپنے آپ کو باز سے تشبیہ دے رہا ہے، اور شاعر مشرق قلندر لاہوری بھی مسلم امہ کے جوانوں کو باز سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس دن سے میں لوگوں کو کہتا ہوں مجھے باز سے، شاہین سے، عقاب سے بڑی محبت ہو گئی جس دن میرے پیر نے اپنے آپ کو باز یا شب کہا۔ پرواز کرنے والا باز
باز کہا، چمکنے والا باز کہا، بلندی پہ اڑنے والا باز کہا۔ باز کہنے کی وجہ غوث پاک نے جو کہا مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے قصیدہ غوثیہ سے، دراصل باز جہاں تک اڑتا ہے وہاں تک کوئی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں انا البازی واشہب، میں پرند، میں کائنات ولایت کا باز ہوں۔ مطلب یہ کہ میری پرواز جہاں تک ہے وہاں تک کسی کی پرواز ہی نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے ولایت کی دنیا میں سفر شروع کیا تو میں جہاں گیا وہاں میرا ہم سفر کوئی نہیں تھا، وہاں میرا ہم سفر کوئی تھا تو وہ نور محمدی تھا، مصطفیٰ جام رحمت کا نور تھا، ان کے علاوہ کوئی میرے ساتھ نہ چل سکا۔ یہ ہے سرکار غوثیت مآب نے۔ تو بہرحال باز کیا ہوتا ہے، شاہین کیا ہوتا ہے؟ دراصل یہ ہوا ڈاکٹر اقبال نے بلوچستان کے سفر میں یا وہاں کے قیام میں باز کا بہت گہرائی سے مشاہدہ کیا، مطالعہ کیا، اور پھر ایک مسلم جوان کو انہوں نے باز سے تشبیہ دی۔ تھوڑی سی چونکہ وقت یہاں پر ہمارا اب مختصر رہے تو اس درمیان میں جلدی اپنی بات مکمل کروں۔ بہت دھیان سے سننا میری قوم کے جوانوں، فکر اقبال میں نوجوان مسلم کا تصور کیا ہے؟ اقبال نے مسلم جوانوں کو باز سے تشبیہ دی، یعنی عقاب ہے تم عقاب ہو۔ نمبر ایک، تم کوے نہیں ہو، تم عقاب ہو۔ پہلی بات، کوے جو ہوتے ہیں وہ گندگی پہ بیٹھتے ہیں، کوے جو ہوتے ہیں گندگی پہ بیٹھتے ہیں، مردار کھاتے ہیں۔ عقاب کبھی گندگی پہ نہیں بیٹھتا، شاہین کبھی گندگی پہ نہیں بیٹھتا، بلکہ انہوں نے کہا ہے اللہ اکبر، گرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور، پرندے تو اور بھی ہیں، ان کی دنیا الگ ہے، شاہین کی دنیا الگ ہے، عقاب کی دنیا الگ ہے۔ کوا گندگی پہ بیٹھتا ہے، شاہین کبھی گندگی پہ نہیں بیٹھتا۔ تو مسلم جوانوں کو اقبال پیغام دے رہے ہیں، تو گناہوں کی گندگی پہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تو نیکیوں کی خوشبو پر بیٹھنے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، روڈ چوک اور چوراہوں پر ٹائم پاس کرنے کے لیے دوسرے بیٹھتے ہیں، تو نہیں بیٹھتا۔ تیرا تو گھر سے نکلنے کا بھی مقصد ہوتا ہے، تیرا تو کسی سے ملنے کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ مسلم جوان اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے، ٹائم کا صحیح یوٹیلائز کرنا اگر کسی سے سیکھنا ہے تو مسلمانوں سے کوئی سیکھے۔ یہ کل تک کے ماحول تھے، آج تو کسی کو ٹائم کی اہمیت ہی نہیں پتا ہے، جہاں چاہے بیٹھ گئے، جہاں چاہے اٹھ گئے، جس کے ساتھ چاہے بیٹھ گئے۔ یاد رکھنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے جو نصیحت کی تھی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ وقت تو دو دھاری تلوار ہے، اگر تو نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اور اے میری قوم کے جوانوں، تم عقاب ہو، عقاب، تم کوے نہیں ہو، تم کہیں بھی نہ بیٹھا کرو، تم کہیں بھی نہ اٹھا کرو۔ کوڑیاں کھیلی جا رہی تم وہاں بیٹھ جاتے ہو، تاش کے پتے کھیلے جا رہے تم وہاں بیٹھ جاتے ہو، اگرچہ تم کھیلتے نہیں لیکن وہاں بیٹھنا تمہاری شایان شان نہیں۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں مسلمان دنیا کا وہ وی آئی پی پلس طبقہ ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی تاجدار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا جس سے مخاطب ہوتا ہو اور خدا جسے یا ایھا الذین آمنو کا لقب عطا کرتا ہو، اس کے مقابل کوئی ہو سکتا ہے، اس کی برابری کوئی کر سکتا ہے۔ یاد رکھنا کسی مفکر نے کہا تھا انسان جب تک اپنی قدر خود نہیں کرتا اس وقت تک کہ کائنات اس کی قدر نہیں کرتی۔ مسلمانوں اپنی قدر کرنا سیکھ جاؤ۔ قرآن مقدس میں کم و بیش 82 مقام پر اللہ نے نبی کے غلاموں کو یا ایھا الذین آمنو کا لقب عطا کیا۔ قوم موسیٰ کو یہ لقب نہ ملا، قوم عیسیٰ کو یہ لقب نہ ملا، قوم ابراہیم کو یہ لقب نہ ملا۔ اگر یہ لقب ملا ہے تو محبوب کی امت کو ملا ہے۔ خدا تمہیں ایمان والا کہہ کر پکارے۔ ایک بات آپ سے کہوں، اگر کوئی کسی کو مولانا کہہ کر کے پکارے، کوئی بڑا، تو اس کے علم میں شک کیا ہے؟ اس کے علم میں شک کیا ہے؟ کوئی بڑا کسی کو محقق کہہ کے پکارے تو اس کے محقق ہونے میں شک کیا ہے؟ تو واجب الوجود خلاق کائنات جس کو 82 مرتبہ پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارے، اس کے مومن ہونے میں شک کیا ہے؟ اور جس کے مومن ہونے میں شک نہیں ہے اس کے جنتی ہونے میں شک ہے۔ اللہ جسے یا ایھا الذین آمنو کہے لیکن اس کی کوئی لاج تو رکھے۔
یا ایھا الذین آمنو کہلانے کی کوئی لاج، جو یا ایھا الذین آمنو کہلائے گا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی، وہ کونیوں کی جگہ بیٹھے گا، وہ تاش کے پتوں کی جگہ بیٹھے گا، نہیں وہ ماں باپ کو گھر سے نکالے گا، نہیں یا ایھا الذین آمنو کتنا عظیم لقب ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی لقب نہیں۔ اور حیرت ہے ہماری اوقات کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں، موسیٰ کو پکارا تو یا موسیٰ کہہ کے، داؤد کو پکارا تو یا داؤد کہہ کے، ایوب کو پکارا تو یا ایوب کہہ کے، انبیاء کو نام لے کر کے پکارا، اور ان کی امت کو پکارا تو یا بنی اسرائیل کہہ کے۔ لیکن جب محبوب کی امت کی باری آئی، حالانکہ یہ امت کی نبیوں کے جوتیوں کے برابر نہیں ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ محبوب کی وجہ سے امت محبوب بھی محبوب ہو گئی، کیونکہ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے، ہاں، اور دوست سے جتنا پیار ہوتا ہے دوست کے دوست سے بھی اتنا ہی پیار ہوتا ہے۔ تو پہلے تو محبوب کو امت دی، اور محبوب کے دل میں امت کی محبت بھی خود ہی پیدا کی، اور پھر خود ان سے محبت کرنے لگا، ان سے اتنا پیار کرنے لگا کہ اللہ اکبر، یہ بھی ایک الگ عنوان ہے جو کبھی آج دن کے درمیان انشاءاللہ آئے گا۔ لیکن تو شاہین جو ہوتا ہے اس میں فرق یہ کووں سے کہ وہ گندگی پہ نہیں بیٹھتا، دیکھ لینا کبھی بھی، وہ پرندے کی دنیا کا بادشاہ ہے، اس کو شعور اتنا ہے کہ میں نے گندگی پہ نہیں بیٹھنا۔ مسلمان تو نے کبھی گناہوں پہ نہیں بیٹھنا، اگر تو واقعی مسلم ہے تو، اگر تو واقعی مومن ہے تو نے گندگی پہ نہیں بیٹھنا۔ دوسری چیز، شاہین جو ہوتا ہے وہ صرف شاہین کے ساتھ اڑتا ہے، جیسے اور پرندوں کے اندر یہ شعور نہیں ہوتا۔ کبوتر کبھی ابابیل کے ساتھ بھی اڑ جائے گا، اور ابابیل کبھی کبوتر کے ساتھ بھی اڑ جائے گا، کووں کے ساتھ کبھی چڑیے بھی اڑیں گے، چڑیوں کے ساتھ کبھی کوے بھی اڑیں گے، یہ سارے پرندوں کی گھال میل چلتی رہتی ہے۔ لیکن بعض اتنا غیرت مند ہوتا ہے، وہ کبھی کووں کے ساتھ، کبوتروں کے ساتھ، ابابیل کے ساتھ نہیں اڑتا، وہ اپنے یا تو اکیلے اڑتا ہے یا تو صرف شاہین کے ساتھ، عقاب کے ساتھ اڑتا ہے۔ اقبال تجھے شاہین کہہ کے بتا رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ رہنا تیری شان نہیں ہے، کوے کووں کے ساتھ اڑتے، یہ غوث پاک کا قول بھی ہے، یہ حضور غوث پاک کا قول بھی، کہ کوے کووں کے ساتھ اڑتے ہیں، شاہین عقاب عقاب کے ساتھ اڑتا ہے۔ اے مسلم نوجوان، سب کے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا تیری شان نہیں ہے، تو اپنے جیسے جوان تلاش کر، یعنی اگر تو محبت رسول میں سرشار ہے تو شراب کا جام تھامنے والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ تیری توہین ہے، کیونکہ شاہین کبھی کووں کے ساتھ نہیں اڑتا۔ اللہ اکبر، تجھے بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، تجھے اٹھنا کس کے ساتھ ہے، تجھے چلنا کس کے ساتھ ہے؟ اپنے جیسے لوگ تلاش کر، جن کی نگاہیں پاک ہو، جن کے خیالات پاک ہو، جن کے محسوسات پاک ہو، جن کے ادراکات پاک ہو، جن کا رزق حلال پاک ہو۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ یہ کیا کسی کے بھی ساتھ اٹھ گئے، کسی کے بھی ساتھ بیٹھ گئے، یاد رکھنا سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھو گے بہت جلدی سگریٹ کے عادی ہو جاؤ گے، شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھو گے بہت جلدی شراب کے عادی ہو جاؤ گے، زنا کی اڈوں کو آباد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے بہت جلدی زنا کے عادی ہو جاؤ گے۔ صحبت کس کے ساتھ رکھ رہے ہو، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو؟ اور یہ بھی کہہ دوں، نبی کے بے ادبوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بہت جلدی نبی کے بے ادب بھی ہو جاؤ گے۔ شاہین کے ساتھ اڑتا ہے، شاہین دوسروں کے ساتھ نہیں اڑتا، عقاب دوسروں کے ساتھ نہیں اڑتا۔ اب تمہیں اندازہ کرنا ہے کہ تم کون ہو، تم عقاب ہو یا کوے چیل ہو، چاہے وہ ابابیل ہو، کیا ہو تم، پرندوں کی دنیا میں کیا ہو؟ یہ تو اقبال تشبیہ دے رہے ہیں، استعارتاً بیان فرما رہے ہیں۔ آؤ عہد کرو، اپنے آپ کو پہچانیں گے اور اپنے آپ کو پہچان کر کے اس کے مطابق دوست ڈھونڈیں گے۔ آج کل زیادہ تر جو ہے وہ گناہوں کے اڈے جو آباد ہو رہے ہیں وہ غلط دوستوں کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ غلط دوستوں کے ساتھ نہ رہو، اکیلے رہ جاؤ، لیکن غلط دوستوں کو کبھی انتخاب نہ کرو۔ انسان کو بگاڑ
सुधारने के अंदर दोस्तों का जितना हाथ होता है उसका उतना किसी का हाथ नहीं होता, और इंसान को सुधारने में दोस्तों का जितना हाथ होता है उतना किसी का हाथ नहीं होता। फिक्र में, सोच में, ख्यालात में जो है अल्लाह अकबर दोस्तों का बड़ा किरदार होता है। इसलिए इंतखाब करो किसके साथ रहना है, पाक ख्यालात वालों के साथ, पाक निगाह वालों के साथ, तकवा और परहेजगारी वालों के साथ आपको सोहबत इख्तियार करनी है। तीसरी चीज, उकाब जो होता है वो किसी का किया हुआ शिकार नहीं खाता, वो कभी मुर्दार नहीं खाता, वो भूखा रहेगा मगर कभी मुर्दार नहीं खाएगा। यानी किसी का शिकार वो खुद शिकार करेगा, वो खुद शिकार करेगा और वो खुद खाएगा। वो अपना बचा हुआ दूसरों को खिलाएगा लेकिन वो किसी का बचा हुआ नहीं खाएगा। गोया के इकबाल बता रहे हैं, ऐ मुसलमान तू उकाब है, तू माँ के जवान होने के बाद, चूंकि मुस्लिम जवानों का जिक्र चल रहा है, तू जवान होने के बाद बाप के टुकड़ों पे पलने के लिए नहीं है, तू जवान होने के बाद माँ के टुकड़ों पे पलने के लिए नहीं है, तू जवान होने के बाद बीवी के टुकड़ों पे पलने के लिए नहीं है, तू जवान होने के बाद भाई भतीजों के टुकड़ों पे पलने के लिए नहीं है। इसलिए कि कुछ जवान हमारे माशरे में ऐसे हैं, कपड़े अच्छे होंगे, बाइक अच्छी होगी, कारोबार क्या है कुछ नहीं, मोबाइल अच्छा होगा, कारोबार क्या है कुछ नहीं। किसके टुकड़ों पे पल रहे हो? बूढ़े बाप के टुकड़ों पर, माँ के टुकड़ों पर। बाज बदबख्त तो ऐसे हैं कि कोई बीवी को बर्तन झाड़ू पे लगा करके ऐश की जिंदगी गुजार रहा है, कोई माँ बाप को काम पे लगा करके ऐश की जिंदगी गुजार रहा है। इकबाल कहते तू औकाब है, औकाब, किसी का शिकार तू नहीं खाता, तू खुद शिकार करता है, खाता भी है, खिलाता भी है। इसलिए तुम खुद कमाओ और कमा करके खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। दूसरों का सदका लेने की बजाय सदका देने वाले बनो, बोझ बनने की बजाय बोझ उठाने वाले बनो। ये क्या है कि पूरी पूरी रात जागते हो, पूरा पूरा दिन सोते हो, कारोबार कब करोगे, काम धाम कब करोगे? ये जो चोरियों का मिजाज बढ़ रहा है, ये जो डकैती का मिजाज बढ़ रहा है, ये रिकामेपन की वजह से, ये फजूल खाने पीने की वजह से। मेहनत करो, मेहनत। आपको पता है अगर मेहनत करने के लिए तुम्हें चने बेचना पड़े तो चने बेचो, इसलिए कि हलाल रोजी कमाने के लिए शर्म नहीं है, रिकामा फिरने के लिए शर्म है। याद रखना, चोरी से बेहतर चना बेचना। अगर आपको मेरे आका फरमाते हैं जो रिस्के हलाल के लिए जिल्लत की जगह पे खड़े होता है अल्लाह उसे इज्जत का मकाम अता फरमाता है। मिन जानिबिल्लाह इज्जत चाहिए। ये मत देखो कि मैं जूते बेच रहा हूं, ये मत देखो कि मैं चने बेच रहा हूं, ये मत देखो कि मैं सब्जी बेच रहा हूं। अगर हलाल बेच रहे हो तो तुम चोरी करने वालों से करोड़ दर्जा बेहतर है, क्योंकि हराम से तो बेहतर है कि हलाल कमाओ। और आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाले लोग वो हैं जो अपने हाथ की कमाई खाते हैं। दूसरों के टुकड़ों पे पलना ये इस्लामी मिजाज नहीं, दूसरों के टुकड़ों पे पलना ये मुसलमानों का तरीका नहीं। आपको पता है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे, बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे। रोजाना भेष बदल कर निकलते थे, तवज्जो करना, रोजाना भेष बदल के निकलते थे और लोगों से पूछते थे कि दाऊद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, दाऊद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। लोग तारीफ ही करते थे क्योंकि आप भेष बदल के निकलते, लोग पहचान नहीं पाते थे। एक दिन अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ इंसानी लिबास में जा करके मेरे दाऊद को आईना दिखा दो, इंसानी लिबास में जाकर के मेरे दाऊद को आईना दिखा दो। हजरत जिब्रील इंसानी लिबास में आए, लिबास से बशर में आए। हजरत दाऊद की उनसे मुलाकात हुई। दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अजनबी ये बताओ तुम दाऊद को पहचानते हो? कहा कैसा है? कहा आदमी बहुत अच्छा है लेकिन एक कमी है। कहा क्या? घबरा गए, आज तक किसी ने ये बात नहीं कही थी। क्या कमी है? कहा आदमी है बहुत अच्छा लेकिन अपनी कमाई खुद नहीं खाता, खुद कमा के नहीं खाता, औरों की कमाई खा रहा है, खुद कमा के नहीं खाता। अगर खुद कमा के खाए तो उससे बेहतर कोई इंसान नहीं है। उस दिन के बाद जब दाऊद लौटे तो दुआ की, अल्लाह मैं खुद कमाना चाहता हूं, मुझे कोई हुनर सिखा दे। तो अल्लाह ने उनको ज़रा बनाने का हुनर अता फरमाया और आपके हाथ में लोहे को ऐसे नरम कर दिया जैसे आटा नरम हो जाता है। पूछना चाहता हूं, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम खेती कर सकते हैं, इलियास अलैहिस्सलाम टेलर का काम कर सकते हैं, दाऊद
علیہ السلام جو ہے اللہ اکبر جو ہے وہ زرا بنا سکتے ہیں، لوہار کا کام بظاہر یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بکریوں کو چرانے کا کام انجام دے سکتے ہیں، حالانکہ ہم انبیاء کو نہ چرواہا سمجھتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ تصور کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی پانی پلانے والا بھیشتی پانی بیچے تو وہ بھیشتی ہے، لیکن کوئی بادشاہ اگر کسی کو رحم کر کے پانی پیش کر دے تو یہ اس کا کرم ہے، وہ بھیشتی نہیں ہے۔ اسی طرح سے چرواہوں کی برادری الگ ہوتی ہے، لیکن نبی اگر بکریوں پہ یا قوم پہ شفقت کر کے بکریاں چرا دے، جنگل میں لے جائے، تو یہ ان کی انکساری ہے۔ بکریاں چرانے سے کوئی چرواہا نہیں ہوتا، چرواہوں کی ایک اپنی برادری ہوتی ہے۔ جوتوں کو درست کرنے سے کوئی چمار نہیں ہوتا، ان کی اپنی ایک برادری ہوتی ہے۔ راستوں میں جھاڑو دینے سے کوئی جو ہے وہ رذیل نہیں ہوتا، یہ اس کا اپنا ایک معیار اور مزاج ہوتا ہے۔ سارے انبیاء سے اللہ نے بکریوں کو اس لیے چرانے کا اس لیے ان کو موقع دیا کہ بکریاں بہت بھولی ہوتی ہے، بہت بھولا جانور ہے بکری، اسی لیے اس کو جنتی بھی کہا گیا۔ اس کو ایک ضعیف روایت میں جنتی بھی کہا گیا بکری کو۔ تو ہر نبی نے بکریاں چرائی، وجہ جس کو امت کو سنبھالنا ہے تو گویا کہ اس کو پریکٹس کروایا جا رہا ہے، یہ بھولی بھالی بکریوں کو پہلے کنٹرول کرو، جو بکریاں کنٹرول کر لے گا وہ امت بھی کنٹرول کرے گا۔ یہ بات ہے، یہ حکمت ہے اس میں۔ تو جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، آپ کون ہیں، میں کون، ہمیں بھی حلال روزی کی طرف آنا چاہیے۔ اگر بکریاں ہی چرانا پڑے حلال کرو، اللہ وہ ٹیلر ہی بننا پڑے حلال کرو۔ نبی ہوتا کیا ہے شان والا، لیکن سنو یہ اپنے نبی کی بھی شان ہے۔ کسی نے کھیتی کی، کسی نے درزی کا کام کیا، کسی نے بکریاں چرائی، لیکن میرے نبی نے تجارت کی، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ گویا کہ ہم تجارت پر توجہ دیں، اس لیے کہ تجارت میں برکت ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں تو شاہین ہے، تو عقاب ہے، دوسروں کا بچا کچا کھانے کی عادت نہیں ڈالنا۔ اور یاد رکھنا ایک بات آپ کو بتاؤں، گھر میں اس کی عزت نہیں ہوتی جو دوسروں کی کمائی پہ کھاتا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو گھر میں، محلے میں، خود کماؤ۔ مجھے اسلام میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جو لفافے پہ پلتا ہو آج سے 100 سال پہلے تک۔ نذرانے پہ پلنے والا مجھے کوئی ولی نہیں ملا، نذرانے پہ پلنے والا مجھے کوئی خطیب نہیں ملا آج سے 100 سال پہلے تک۔ دیکھو غوث پاک کے دور میں ان سے بڑا کوئی مقرر نہیں تھا، اتنے بڑے مقرر تھے کہ جب آپ تقریر کرتے تھے تو 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، اور اس میں اللہ اکبر فرشتے الگ، جنات الگ، رجال الغیب الگ، اولیاء کی جماعت الگ۔ لیکن غوث پاک کا مال تجارت اس دور میں انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، ٹرینوں کا دور نہیں تھا، فلائٹ کا دور نہیں تھا۔ اس دور میں کم و بیش 900 سال پہلے غوث پاک کا مال تجارت کئی ملکوں تک جاتا تھا۔ غوث پاک تاجر، امام اعظم تاجر، اسی طریقے سے حضرت معروف کرکی تاجر، حضرت سیدنا امام زین العابدین کو لیں، امام محمد باقر کو لیں، امام جعفر صادق کو لیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجر، تجارت کرتے ہیں۔ صدیق اکبر تاجر ہے، فاروق اعظم تاجر ہے، عثمان غنی تاجر ہے، یہ سب تاجر لوگ ہیں، تجارت کرتے تھے۔ ہمیں کیا ہو گیا، ہم تو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہو گئے۔ نہیں، ہمارا کام کیا، اقبال کہتے ہیں اے طاہر لاہوتی، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، اس روزی سے مر جانا بہتر ہے جو تمہیں اپنا ضمیر بیچنے پہ مجبور کر۔ تجارت نہیں کرتے تو لوگوں کی غلامی کرتے ہو، تجارت نہیں کرتے تو لوگوں کی چاپلوسیاں کرتے ہو، تجارت نہیں کرتے تو ادھر کی بات ادھر لگا کے پیسے کماتے ہو، قوم کی بات اوروں تک، اوروں کی بات قوم تک۔ یہ کیا ہے، تم وہ لوگ نہیں ہو، اس لیے کہ ڈاکیا کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، مخبر کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، ادھر کی ادھر کرنے والے کوئی اور لوگ ہوتے ہیں۔ عقابی صفت، شاہین صفت، مسلم جوان وہ ہے کہ پہاڑوں سے پانی نکالنا آسان ہے، تمہارے
سینوں سے باتیں نکالنا مشکل ہے۔ اگر اس کی تاریخ دیکھنا ہے تو صلیبی جنگوں کے موقع پہ دیکھو، کہاں ہو گئے، کیا تھے کہاں چلے گئے، کیا تھے کہاں پہ گر گئے، کس قدر نچلے سطح میں چلے گئے، اپنی آپ کو پہچانو۔ اقبال پھر بتاتے ہیں شاہین کے متعلق، عقاب کے متعلق، کہ جب موسم بدلتا ہے، جب موسم بدلتا ہے تو موسم کے بدلنے پر کبوتر، ابابیل، چڑیا، کوے، جیسے موسم بدلتا ہے تو وہ ادھر ادھر پناہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ کوئی گھونسلے میں چلا جاتا ہے، کوئی پہاڑوں کے دامن میں چلا جاتا ہے، کوئی غار میں چلا جاتا ہے، کوئی گفا میں حتیٰ کہ حضرت شیر ابو الحارث صاحب بھی کسی کچھار کی پناہ لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن واہ رے باز تیری ہمتوں پہ قربان۔ اقبال نے مسلم نوجوانوں کو شیر نہیں کہا۔ اسی لیے جب لوگ کہتے ہیں دیکھو دیکھے کون آیا سنیوں کا شیر، میں اس نعرے سے متفق نہیں ہوں۔ اچھے بھلے آدمی کو درندہ بنا دیتے ہو، نہیں بولنا۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کا نام بلند ہو، رسول اللہ کا نام بلند ہو، بس اتنا کافی، اور کوئی بات نہیں کرنا۔ بہرحال بات تو کچار میں شیر بھی چلا جاتا ہے بارش کی وجہ سے، موسم بدلنے سے، سردی گرمی سے، لیکن عقاب کی ایک شان ہے، اس کی خاص صفت ہے، توجہ کرنا۔ وہ انتظار کرتا ہے موسم بدلے گا کب، بجلیاں چمکے گی کب، بادلوں کی گڑگڑاہٹ کب بلند ہوگی، بادل کب دھوم دھام سے برسیں گے تو میں انجوائے کروں گا موسم کے ساتھ، میں کھیلوں گا موسم کے ساتھ۔ اور سب پرندے درندے سب چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، لیکن بات یہ ہے کہ عقاب کا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ عقاب کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ آشیانہ بنانا وہ اپنی توہین سمجھتا۔ میں حیران ہوں جو پرندوں کی دنیا کا درویش ہو وہ اتنا بے نیاز ہوتا ہے، جو روحانیت کی دنیا کا درویش ہو اس کو کتنا بے نیاز ہونا چاہیے، کتنا بے نیاز ہونا چاہیے۔ تو اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، گھونسلہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی کچار نہیں ہوتی، کوئی غار گفا میں وہ نہیں رہتا، وہ چٹانوں پہ رہتا ہے، چٹانوں پہ وہ شان سے رہتا ہے۔ تو جب موسم بدلتے، توجہ کرنا، میں خاص پیغام کی طرف آ کر کے بات ختم کر رہا ہوں، جب موسم بدلتے ہیں تو وہ موسموں سے انجوائے کرنے کے لیے ہواؤں میں اڑتا ہے، اور پھر وہ بادل برستے ہیں تو وہ بادل کے اوپر چلا جاتا ہے کہ بادل اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے، بادل حسرت کے ساتھ اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ مسلمانوں اسی طریقے سے اس دنیا میں بھی کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کبھی کس کی حکومت ہے، کبھی کس کی حکومت ہے، کبھی کسی کے حالات ہے، کبھی کسی کے حالات ہے۔ یہ موسم بدلتے رہیں گے اور بدل رہے ہیں، لیکن تم عقابی صفت جوان ہو، تمہیں موسم سے مایوس نہیں ہونا، تمہیں موسم سے انجوائے کرنا ہے۔ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ یہ تند و مخالف سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اونچا اڑانے کے لیے کسی کو چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو موسم سے انجوائے کرو۔ موسم کہتے اس کو ہے جو بدلنے کے لیے آتا ہے، کوئی یہاں مستقل نہیں ہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، اور اللہ اکبر، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ یہاں کے موسم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسم کہتی ہے بدلنے کے لیے، دنیا کے موسم 4 مہینے میں بدل جاتے ہیں، لوگوں کے موسم 5 سال میں بدل جاتے ہیں۔ انجوائے کیجئے لوگوں سے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ مسلمان تو مایوس کیوں ہے؟ لوگ مایوس کر رہے ہیں تجھے، یہاں ایسا ہو رہا ہے، وہاں ویسا ہو رہا ہے، وہاں ویسا۔ مایوس کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ ہم مایوس مذہب کے ماننے والے نہیں، ہم امیدوں کے مذہب کے ماننے والے، ہم امیدوں کے مذہب کے ماننے والے۔ دیکھو تنہا مذہب اسلام ہے کہ جہاں صرف امید 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 ہے۔ دیکھو مرنے کے بعد اور جگہ پر اس کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ توجہ کرنا، اس کا تصور نہیں کہ جانا کہاں ہے۔ ہمارا تصور ہے مرنے کے بعد جانا ہے اللہ کی طرف،
جنت اور جہنم ابھی یہ پیچھے رہ گئی مفتی صاحب، جنت اور جہنم پیچھے رہ گئی. قرآن کہتا ہے جو مسلمان مرے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، امی کی طرف جانے میں ٹینشن نہیں، ابو کی طرف جانے میں ٹینشن نہیں، بیوی کی طرف جانے میں ٹینشن نہیں، بھائی کی طرف جانے میں ٹینشن نہیں، تو جو ماں سے زیادہ مہربان ہے، باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے، اس کی طرف لوٹنے میں ٹینشن کیا ہے؟ ماں کے آنچل میں جاؤں گا تو ماں جو پیار دے گی، اللہ کی طرف جانے سے اس سے زیادہ پیار ملے گا. تو لوگ گھبرا رہے کہ وہاں جا کے ہوگا کیا. میرا مذہب کہہ رہا ہے انا للہ و انا. آج میں کسی اور طرز میں اور رنگ میں بات کر رہا ہوں. کوئی مر رہا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ بولو بھائی، سردی کا اثر آپ پر ہے، مجھ پہ نہیں ہے، اس لیے کہ عقابی روح کچھ رکھتا ہوں نا. موسم کا کوئی اثر ہے مجھ پر؟ آپ پر بھی نہیں ہونا چاہیے. بولو مرنے والے پہ کیا پڑھنا ہے؟ مل کے بولو. کوئی مرتا ہے تو مایوسی ہوتی ہے کہ نہیں؟ انا للہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ اس کے کئی حکمتیں ہیں، لیکن آج جس رنگ میں بات ہو رہی ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ چچا مر گئے پڑھ انا للہ، دادا مر گئے پڑھ انا للہ، ابا مر گئے پڑھ انا للہ، اماں مر گئے پڑھ انا للہ. یہ انا للہ. اچھا، مدینے میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے، مکے میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے، مالیگاؤں میں یہی پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ کے دور میں بھی یہی پڑھا گیا، صدیق کے دور میں بھی یہی پڑھا گیا، فاروق کے دور میں بھی یہی پڑھا گیا، عثمان غنی، مولا علی کے دور میں امام حسن، امام حسین، غوث پاک، غریب نواز، سب کے دور میں یہی پڑھا گیا. ہمارے دور میں بھی یہی. بدلی نہیں بات. 1450 سال ہو گئے، بدلا نہیں. بہت کچھ بدلا، یہ نہیں بدلا. کیوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بچہ مرا انا للہ. اے بندے، لوگ جا رہے ہیں، مایوس مت ہو. مرنے پر بھی مایوس مت ہو. کوئی مرنا ہے، مایوس نہیں ہونا. بستی کے بستی اجڑ رہی، مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ یہ سب جانے اللہ کے پاس، تو نے بھی جانا اللہ کے پاس. میں لوگوں سے کہتا ہوں، مدینے جانے پہ جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مرنے پہ ہونا چاہیے، اگر مومن ہو تو. اس پر سبحان اللہ نہیں کہو گے، مجھے معلوم ہے، کیونکہ تم مرنا نہیں چاہتے. اتنا جمع جمع کے رکھا ہے نا، اتنا جمع جمع کے رکھا ہے تو کہو گے فتویٰ استعمال کر لیجئے. تو یہ آپ فتویٰ کی خبر کر رہے ہو نا، تو ذرا جمع کے رکھا ہے. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں بیٹے پوتے نواسوں کے لیے پیسے جمع کرنے والوں، اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکیوں کا ذخیرہ بھی اکٹھا کر لو. جتنا مدینے جانے پہ خوشی ہوتی ہے، مومن کو، جو سچے مومن ہیں، ان کو مرنے پہ اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ مدینے جاتے ہیں تو گنبد اور جالیاں نظر آتی ہے، اور مر کے قبر میں جاتے ہیں تو گنبد والے کا جلوہ بے حجاب نظر آتا ہے. بھئی گنبد دیکھنے میں اور گنبد والا دیکھنے میں کوئی فرق بھی تو ہے، لیکن کوئی بنے بھی نہ مومن، کوئی بنے بھی مومن جو پوری رات گندے مناظر دیکھ کر اور زنا کے مناظر دیکھ کر، فلم اور سیریل کے مناظر دیکھ کر گزارے، انہوں نے کب مسکرانا ہے؟ اسی لیے تو ہمارے بے شمار اولیاء اللہ کفن میں مسکراتے رہے. اگر میں ان واقعات کو پیش کروں، کفن میں مسکراتے رہے. مہینہ آتا تھا وصال کا، مسکراتے تھے. بلکہ بلال حبشی کبھی نہیں مسکرائے حضور کے وصال کے بعد، انتقال کے دن مسکرا رہے ہیں. بیوی نے کہا روزانہ روتے تھے، آج کیوں مسکرا رہے ہو؟ وہ کہا یار سے ملنے کا وقت قریب آ گیا. یقین دیکھو امیدوں کا مذہب. تو میں بات ختم کرتے کرتے عرض کروں، یہ سلسلہ جاری رہے گا. کل تو انشاءاللہ بات ہوگی، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جو نا امیدوں کی بات کرتے ہیں، یہ وہاں مار رہے ہیں، وہاں مر رہے ہیں، وہاں آگ لگے. اگر انفارمیشن کے لیے کوئی بتا رہا ہے تو سن لو، لیکن اگر مایوس کرنے کے لیے کوئی پریشان نہیں ہونا. وجہ موسم بدلتے رہتے ہیں، موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو آپ کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے. ابھی دنیا میں ایک بات ہو رہی ہے، تیسری عالمی جنگ چھڑ گئی ہے، تیسری عالمی جنگ چھڑے گی تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. پڑوس ملک والوں کو اس کی زیادہ فکر ہے یہ سب چیزوں کی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ آج ہی کر لیں، آج ہی کر، ان کے ہاتھ میں تو وہ سب کر لیں. میں کہتا ہوں اللہ کی بندو ذرا کچھ ہوش سے کام لو، برا نہیں مانے. تیسری عالمی جنگ ہوگی تو ہوگا کیا؟ ہونا کیا؟ دوسری اور پہلی میں کیوں ہو کیا گیا جو آج ہو؟ جس کی موت لکھی تھی جنگ نہیں ہوگی تو بھی وہ مرے گا.
اور جس کی نہیں لکھی تھی وہ نہیں مرے گا. یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. کورونا میں کتنے گئے؟ کوئی مسخرہ کہہ رہا تھا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, کہ لوگ ہول سیل میں گئے. ایسا لوگ کہے, لیکن میں ایسی بات نہیں کروں گا, اس لیے کہ علماء میں موجود ہے, ذمہ دار ہے, ایسی بات نہیں کی جا سکتی ریٹیلر ہول سیل کی. لیکن اس کی بات کا مطلب میں یہ سمجھا کہ لوگ ہول سیل کا مطلب جو ایک ساتھ ڈھیر سارا وہ لیتے نا مال, تو اتنے گئے. آپ کیوں بچ گئے؟ میں کیوں بچ گیا؟ لوگ کورونا میں مرے, آپ کو نہیں ہوا تھا کورونا؟ کچھ تو ایسے تھے جن کو کورونا ہوا, ان کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ ہو گیا, گزر بھی گیا. بیوی بھی پاس رہی, بچے بھی پاس کھیلتے رہے, کچھ نہیں ہوا. موت نہیں لکھی تھی, آپ نہیں گئے. جن کی لکھی تھی, جن کو کورونا نہیں بھی ہوا, وہ چلے گئے. تو تیسری عالمی جنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ کی موت نہیں لکھی آپ رہیں گے, آپ کو مصیبت نہیں لکھی آپ رہیں گے. اور ایک بات بتاؤں آخری میں, تیسری نہیں چوتھی پانچویں بھی سب ایک ساتھ ملا کر کے ایک ساتھ مسلط کر دینا لوگ, آپ کو کچھ ہونا نہیں ہے. شرط صرف ایک ہے. وہ کیا شرط ہے وہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں. بلکہ صرف جنگ کی بات نہیں, مندی ہو, مصیبت ہو, بلائیں ہو, تکلیفیں ہو, کچھ بھی ہو, آپ کو کچھ ہونا نہیں. کام ایک کرنا آپ کو, اور بہت آسان, سنیوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. ایک آسان کام کرنا ہے. آپ کو رسول اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کر حضور کے قدموں میں آ جانا ہے. اب قدموں میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کریں, درود شریف کی کثرت کریں, نعتوں کو سنیں, گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں. اور بھی آپ بہت سمجھدار ہیں, بار بار سنتے رہتے ہیں. کسی طرح حضور کے قریب آؤ, قدموں میں, رسول اللہ کے قدموں میں آؤ. کوئی جنگ آپ کو کچھ نہیں کرے گی, کوئی مندی نہیں کرے گی, کوئی موسم کچھ نہیں کرے, کوئی کچھ نہیں کرے گا. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں, دیکھیں آپ اس کو سمجھیں بہت توجہ سے. مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں. اپنے بچوں کو حضور سے قریب کرو, اپنے شوہر کو حضور سے قریب کرو, اپنی بچیوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرو. ایک مشن بنا لو زندگی کا کہ خود بھی حضور کے قریب ہو جانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پوری قوم کو حضور علیہ السلام کے قریب کر دینا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے قریب کر دینا ہے. حضور کے قدموں میں آؤ. عذاب کے فرشتے بھی کچھ نہ کر سکیں گے, یہ تو دنیا کی مصیبتیں ہیں. حضرت استاد زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. جب عذاب کے فرشتوں کو ان کے دامن میں چھپا ہوا نہیں مل سکتا, تو دنیا کے گنڈوں کو, دنیا کے دہشت گردوں کو, دنیا کے ظالموں کو ان کے دامن میں چھپنے والا کیسے مل سکتا ہے؟ لیکن ایک بات, چونکہ ہمارے ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر ہے اور مایا ناز شاعر ہے, بہت اچھی بات اس نے سمجھائی ہے. اس شاعر کو کہتے ہیں کبیر داس. کبیر داس نے ایک فلسفہ بتایا جو میں شعر پڑھ کر نہیں بلکہ اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بتا رہا ہوں. کبیر داس کہتے ہیں کہ چکی ہوتی ہے چکی, اپنا اور اپنی اولاد کا, دنیا اور آخرت کا بھلا چاہنا ہے تو ایک ہی کام کرنا, حضور علیہ السلام کے قریب آنا, جس راستے سے آ سکتے ہو. اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے عشق رسول کا راستہ. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. الروح فدا کا فزد ہر کا, یک شعلہ دیگر برزن عشقا, مرا تن من دھن سب پھونک دیا, یہ جان بھی پیارے جلا جانا. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. کبیر داس کہتے ہیں چکی ہوتی ہے چکی, چکی کبھی دیکھیے؟ گھروں میں پہلے ہوتی تھی, ابھی نہیں ہوتی گھروں میں, اب باہر ہوتی ہے. لیکن دیکھنا فرق زیادہ نہیں ہے. پہلے کی چکی ہاتھ سے چلتی تھی, ابھی کی چکی پاور سے چلتی ہے, بس اتنا ہی فرق ہے, زیادہ فرق نہیں. تو جو چکی ہوتی تھی گھر میں, اس میں اوپر ڈنڈا ہوتا تھا اور دو پارٹ ہوتے تھے, اوپر اور نیچے دو پتھر ہوتے تھے, اوپر ڈنڈا اور بیچ میں ایک لوہے کی سلاخ ہوتی تھی, کیل ہوتی تھی لوہے کی, اسی میں دونوں پتھر پروئے جاتے تھے. اور عورتیں اس میں گول سا ہوتا تھا, اس میں دانے اور اناج ڈالتی تھی اور ایسے چلاتی تھی تو وہ دانے پستے تھے. ابھی کیا ہوتا ہے, ابھی بھی دو پتھر ہی ہوتے ہیں, ابھی بھی کیلی ہوتی ہے بیچ میں, مگر وہ جو ڈنڈا ہے وہ نکال دیا گیا اور وہ پاور سے چلتا ہے. بس فرق اتنا ہی ہے اور کوئی زیادہ فرق نہیں. کبھی جا کے غور کرنا, دیکھنا, چکی والے کو بتانا, پوچھنا کہ کیسے چلتی ہے چکی. اب وہ دانا ڈالتے ہیں اوپر سے بھی, ہاتھ سے بھی, اور چلاتے ہیں.
تو جتنے دانے دونوں پتھروں کے بیچ میں آتے ہیں وہ دونوں دانے وہ دونوں پتھروں کے بیچ میں آنے والے سارے دانے پس کر کے آٹا بن جاتے ہیں، وجود کھو دیتے ہیں. پھر ان کو کوئی گیہوں بھی نہیں کہتا، باجرہ بھی نہیں کہتا، جوار بھی نہیں کہتا، سب ان کو کیا کہتے ہیں؟ آٹا کہتے ہیں. آٹا، ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. آٹا ہوئے مطلب گھاٹا ہوئے، یہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. لیکن کچھ دانے قسمت والے اور تقدیر والے ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ کہہ دیجئے کہ ہوشیار ہوتے ہیں سنیوں کی طرح. وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان دانوں کو ڈالا جاتا ہے چکی میں تو وہ پتھروں کے نیچے جانے کی بجائے وہ ہو جاتے ہیں کیل کے قریب. وہ ہو جاتے ہیں کیل کے، وہ جو کیل ہے نا مرکز، اس کے قریب ہو جاتے ہیں. تو پاور کی چکی چلے یا ہاتھ کی چکی چلے، وہ دانے قریب رہنے والے، کیل کے قریب رہنے والے، وہ پتھروں سے پستے نہیں. اب کبیر داس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان دونوں یہ چکی کے پتھر ہیں. زمین ایک پتھر اور آسمان دوسرا پتھر، اور یہ انسان یہ اس کا اناج ہے. تو جب اللہ کی یہ چکی چلتی ہے زمین اور آسمان والی، تو کبھی کورونا میں لوگ پستے ہیں، کبھی جنگوں میں لوگ پستے ہیں، کبھی مندی میں لوگ پستے ہیں، کبھی بلاؤں میں لوگ پستے ہیں، مصیبتوں میں. لیکن کچھ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں جو کیل کے قریب ہوتے ہیں. اب یہ کیل کیا ہے یہ کبیر داس نے نہیں بتایا، لیکن آپ مجھ سے سنیں، میں بتا رہا ہوں. ہمارے عقیدے میں وہ چکی کا جو کیل ہے وہ صاحب گنبد خضرا مصطفیٰ جان رحمت ہے. وہ مرکز ہے، وہ محور ہے، وہ بنیاد ہے. اور یہ جو دنیا کی چکی چل رہی ہے اس میں جو کیل اور مرکز ہے مصطفیٰ جان رحمت ہے. تو یہ جو چکی چلتی ہے، جو رسول اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ ان کو مصیبتوں سے اور بلاؤں سے محفوظ فرما لیتا ہے. بس حضور کے قریب آنے کی ضرورت ہے. حضور علیہ السلام کے، اب حضور علیہ السلام کے قریب کب آؤ گے؟ جب تک کہ داڑیاں مڈانا نہیں چھوڑو گے. داڑیاں مڈانا نہیں چھوڑو گے، توبہ نہیں کرو گے، اس وقت تک کہ حضور کے قریب نہیں آ سکتے. داڑیاں رکھو چہرے پہ، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرو. گھر میں فلموں کا ماحول ہوگا، سیریلوں کا ماحول ہوگا، گانوں کا ماحول ہوگا، گھر کی فریج کے اندر شراب رکھا ہوا ہوگا، حضور علیہ السلام کے قریب نہیں آ سکتے. اگر حضور علیہ السلام کے قریب آنا ہے، گناہ چھوڑیے، دل کو پاک کیجئے، دیکھنا پھر حضور کے جلوے کیسے نمودار ہوں گے. اور آج کی گفتگو کو یاد رکھیں، یہ تو تعارفی گفتگو تھی. انشاءاللہ پھر کل ہم اس کے آگے اسی سے جوڑ کر کے گفتگو کریں گے کہ مسلم جوانوں کی مزید ذمہ داریاں کیا ہے. چونکہ 8 دن مسلسل ہم نے صرف آپ کے لیے رکھے ہیں کہ ہم نے کہیں جانا نہیں، صرف اپنی قوم کو بیدار کرنا ہے. اگر آپ نے بیدار کر لیا اپنی قوم کو، ہم کر لیے، ایک انقلاب آئے گا انشاءاللہ. اور میری نوجوانوں سے گزارش ہے اپنی روش کو تبدیل کرو، زندگی میں انقلاب پیدا کرو. اور خاص طور پر آج کچھ بات یاد رہے نہ رہے، یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ آپ کو، ہم سب کو نمازی بننا ہے، مسجدوں کو بھرنا ہے. نمازی بنو گے تو خود بخود دین سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اور اگر آپ سب کرتے رہے لیکن نماز کے پابند نہ ہوئے تو یاد رکھنا بڑی مشکل ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو نماز کا پابند ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز کا معاملہ پرفیکٹ ہوگا تو وہ چھوٹ جائے گا، اور اگر نماز کے معاملے میں کمی ہوگی تو وہ پکڑا جائے گا اور پھر سارے معاملے کے اندر پھنس جائے گا. اس لیے میری گزارش ہے کہ نماز کی پابندی بے پناہ ضروری ہے. خود نماز پڑھو، بچوں کو، بچیوں کو نماز کا پابند بناؤ، اپنی بیوی کو نماز کا پابند بناؤ. گھر میں نماز کا ایک ماحول ہونا چاہیے. خود جاؤ مسجد تو اپنے بچوں کو ساتھ میں مسجد لے کر کے جاؤ. مسجدوں کو بھر دو، بالخصوص فجر کی نماز میں ہر مسلمان مسجد میں نظر آئے. دیکھنا کیسے انقلاب آتا ہے، کیسی تبدیلی آتی ہے. اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، زندگی میں انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز سے وہ قوت ملتی ہے جو کسی طاقتور سے، طاقتور غذا سے قوت نہیں ملتی. اس لیے نماز کی پابندی از حد ضروری ہے. یہاں پر جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اگر عشاء کی نماز پڑھ کر کے نہیں آئے تھے تو گھر جانے سے کے بعد سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے، یا محفل سے اٹھنے کے بعد جو کام آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ وہ نماز عشاء ادا کرنا ہے. اس لیے کہ آپ سب کرتے رہیں گے، نماز نہیں
پڑھیں گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ کامیابی کا سب سے پہلا زینہ حی علی الصلاح ہے، اور نماز کی طرف آؤ تو ملنا کیا ہے، حی علی الفلاح، فلاح تو تمہیں مل ہی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو دین کا، شریعت و سنت کا پابند بنائیں۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔